بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ تبری جلد نمبر 2، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسپیشل ربیع الاول ایڈیشن کی قسط نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آئیے آج کی قسط سماعت کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالگی کا مطالبہ۔ جب قریش کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ ابو طالب نہ رسول اللہ کی حمایت سے باز آئیں گے اور نہ وہ ان کو حوالے کریں گے، اور وہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ اس معاملے میں ان سے قطعی ترک تعلق کر لیں اور دشمنی پر آمادہ رہیں، وہ عمارہ بن الولید بن المغیرہ کو لے کر ان کے پاس آئے اور کہا، ابو طالب، یہ عمارہ بن الولید ہے، یہ قریش کا سب سے زیادہ تنومند، وجیح اور خوبصورت جوان ہے، اس کو تم لو، اس کی عقل اور طاقت سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو اپنا بیٹا بنا لو، ہم یہ تم کو دیتے ہیں، اور تم اپنے بھتیجے کو جس نے تمہارے اور تمہارے آبا کے مذہب کی مخالفت کی ہے اور تمہارے قومی شیرازے کو منتشر کر دیا ہے اور ان کو احمق ٹھہرایا ہے، ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، ایک آدمی کے بدلے میں آدمی موجود ہے۔ ابو طالب نے کہا، بخدا یہ برا سودا ہے جو تم مجھ سے کرنا چاہتے ہو، تم اپنے بیٹے کو مجھے دیتے ہو کہ میں اسے تمہاری خاطر لیے پھروں اور اپنے بیٹے کو تمہارے سپرد کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو، یہ ہرگز نہ ہوگا۔ موتم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف نے کہا، اے ابو طالب، تمہاری قوم نے تمہارے مقابلے میں انصاف کیا ہے اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ تم کو اس حالت سے جسے تم برا سمجھتے ہو اس طرح نکال لیں، مگر معلوم ہوتا ہے کہ تم ان کی کسی بات کو بھی نہیں ماننا چاہتے۔ ابو طالب نے اس سے کہا، انہوں نے ہرگز میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، بلکہ تم میرا ساتھ چھوڑنے کا تصفیہ کر چکے ہو اور ان سب کو میرے اوپر چڑھا لائے ہو، اب جو جی چاہے کرو۔ اس پر معاملے نے جھگڑے کی شکل اختیار کی، لڑائی ٹھن گئی، گالی گفتار پر نوبت پہنچی۔ پھر قریش نے مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے ان کے قبائل میں سے رسول اللہ کا ساتھ دیا اور اسلام لے آئے تھے، آپس میں معاہدہ کیا کہ ہر قبیلہ اپنے آدمی کو قتل کر دے، چنانچہ ایسا ہی عمل ہونے لگا، ہر قبیلے نے اپنے قبیلے کے مسلمان کو طرح طرح سے عذاب دینا اور ستانا شروع کیا تاکہ وہ اسلام سے منحرف ہو جائیں۔ اللہ نے رسول اللہ کی حفاظت ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے کر دی۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ قریش یہ حرکتیں کر رہے ہیں، انہوں نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو جمع کر کے ان میں تقریر کی، ان کو رسول اللہ کی مدافعت اور رفاقت کی دعوت دی، چنانچہ اس دعوت کو قبول کر کے ابو لہب کے علاوہ وہ سب کے سب رسول اللہ کی مدافعت اور رفاقت کے لیے ان کے پاس آ گئے۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ ان کی قوم بدل و جان رسول اللہ کی مدافعت کے لیے آمادہ ہے اور وہ ان کے سپر بنی ہوئی ہے، وہ اس سے بہت خوش ہوئے، انہوں نے ان کی تعریف کی اور ان کی رائے کو رسول اللہ کی موافقت میں زیادہ راسخ کرنے کے لیے ان پر رسول اللہ کی فضیلت اور آپ کا مرتبہ اور فوقیت جتلانے لگے۔ عروہ نے اس سلسلے میں عبد الملک بن مروان کو لکھا تھا، جب رسول اللہ نے اپنی قوم کو اس ہدایت اور نور کی طرف جسے دے کر اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا دعوت دی، تو ابتدا میں وہ آپ سے کنارہ کش نہیں ہوئے بلکہ قریب تھا کہ آپ کی بات مان لیتے، مگر جب آپ نے ان کے جھوٹے معبودوں کا ذکر کیا اور قریش کی ایک جماعت جو صاحب املاک تھی طائف سے مکہ آئی، تب انہوں نے آپ کی بات کو برا سمجھا یا آپ کے سخت مخالف ہو گئے اور انہوں نے اپنے فرما برداروں کو آپ کے خلاف برانگیختہ کیا۔ اس طرح اکثر آدمی آپ کا ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہوئے، البتہ صرف تھوڑے سے وہ لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے جن کو اللہ نے اسلام پر قائم رکھا۔ کچھ عرصہ اس طرح گزرا، پھر قریش کے رؤساء نے مشورہ کر کے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ ان کے بیٹے، بھائی یا قبیلہ والوں میں سے جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے اسلام سے برگشتہ کیا جائے۔ یہ رسول اللہ کے پیرو مسلمانوں پر بڑی سخت اور تکلیف اور آزمائش کا وقت تھا، جو ان کے بہکانے میں آ گئے وہ مرتد ہو گئے اور جن کو اللہ نے اس فتنے سے بچانا چاہا وہ بدستور اسلام پر قائم رہے۔ جب مسلمانوں کے ساتھ یہ شرارت کی گئی
رسول اللہ نے ان کو حبشہ چلے جانے کا حکم دیا، کیونکہ اس وقت حبشہ کا بادشاہ نجاشی نہایت عادل اور نیک فرماروا تھا۔ اس کی حکومت کی تعریف کی جاتی تھی۔ اس سے پہلے سے حبشہ قریش کی تجارت گاہ تھا۔ جب یہ تجارت کی غرض سے وہاں جاتے تو وہاں خوراک کی فراوانی اور امن پاتے اور تجارت میں فائدہ کماتے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے مسلمانوں کو حبشہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب مکہ میں مسلمانوں پر جبر ہونے لگے اور رسول اللہ کو خوف ہوا کہ یہ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ نے ان کو حبشہ بھیج دیا، مگر خود آپ وہیں رکے رہے، نہ کہیں گئے۔ اس عہد میں چند سال مسلمانوں پر بہت سخت گزرے، یہاں تک کہ آپ نے مکہ میں اسلام کا اعلان فرمایا اور قریش کے کچھ اشراف اسلام لے آئے۔ ابو جعفر کہتا ہے، اس پہلی ہجرت میں جو مسلمان ترک وطن کر کے حبشہ گئے تھے ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض راویوں نے کہا ہے کہ یہ 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ حارث بن الفضیل سے مروی ہے، اس پہلی ہجرت میں جن مسلمانوں مہاجرین نے خفیہ طور پر متفرق حالت میں ہجرت کی، ان کی تعداد 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ان کے سوار اور پیدل شیبہ آئے۔ اللہ نے ان کی یہ مدد کی کہ عین اسی ساتھ میں 2 تجارتی جہاز بندرگاہ آئے۔ یہ ان کو نصف دینار کرایہ میں حبشہ لے گئے۔ رسول اللہ کی نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں مسلمانوں نے یہ ہجرت کی۔ قریش نے ساحل سمندر تک ان کا تعاقب کیا، مگر ان کے آنے سے پہلے یہ لوگ جہازوں میں سوار ہو چکے تھے، اس لیے وہ کسی کو نہ پا سکے۔ ان مسلمانوں نے بیان کیا ہے کہ ہم بخیریت حبشہ پہنچے، وہاں بادشاہ نے ہم سے بہت اچھا سلوک کیا، ہمیں اپنے دین کے بارے میں قطعی آزادی اور امن ملا، ہم نے اللہ کی عبادت کی، نہ ہم ستائے گئے اور نہ کوئی ناگوار بات سنی۔ ان مہاجرین کے نام یہ ہیں: عثمان بن عفان، ان کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ بھی تھی، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، ان کے ساتھ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمرو بھی تھی، زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد، مسلم بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زہرہ، ابو سلمہ بن ابو الاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخدوم، ان کے ساتھ ان کی بیوی ام سلمہ بنت ابی امیہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بھی تھی۔ عثمان بن مظعون الجمعی، عامر بن ربیعہ الغزا، یہ قبیلہ غزہ بن وائل سے تھے، نہ کہ اس قبیلہ غزہ سے جو بنو عدی بن کعب کے حلیف تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حشمہ بھی تھی، ابو سیرہ بن ابی رحم بن عبد العزا العامری، حاتب بن عامر بن عبد الشمس، سہیل بن بیضاء جو بنو الحارث بن فہر سے تھے، اور عبداللہ بن مسعود بنو زہرہ کے حلیف۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ بعض راویوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان مسلمانوں کی تعداد جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، ان کم سن بچوں کے علاوہ جو ان کے ساتھ گئے تھے یا جو وہاں پیدا ہوئے 82 تھے۔ عمار بن یاسر بھی ان میں تھے، مگر ہمیں اس میں شک ہے۔ اس سلسلے میں محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ ان کے صحابہ مصیبت اور تکلیف میں ہیں اور خود آپ اللہ کی حفاظت اور اپنے چچا ابو طالب کی حمایت کی وجہ سے امن اور عافیت میں ہیں اور آپ ان کی اس مصیبت میں کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ نے ان سے کہا کہ بہتر ہوگا تم حبشہ چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہاں حق و صداقت کا راج ہے، اور جب اللہ اس تنگی اور دشواری میں جس میں تم اب مبتلا ہو کشائش عطا فرمائے چلے آنا۔ چنانچہ اس وجہ سے صحابہ رسول اللہ فتنہ کے خوف اور اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے اللہ کے لیے حبشہ چلے گئے۔ اسلام میں یہ پہلی ہجرت ہوئی۔ خاندان بنو امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف میں سے پہلے مسلمان جنہوں نے اس موقع پر ہجرت کی وہ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ بھی تھی۔ خاندان بنو شمس سے ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عامر بن عامری بن لوائی کے قبیلے سے تھی۔ بنو اسد بن عبد العزا بن قصائی میں سے زبیر بن العوام تھے۔ ان کے بعد راوی نے وہی نام گنوائے جن کو ہم بیان کر چکے ہیں، البتہ اس نے یہ زیادہ بیان کیا اور بنی عامر بن غالب بن لوائی بن فہر میں سے
ابو سیرہ بن ابی رحم بن عبد العزا بن ابی قیس بن عبد بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوائی تھے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابو طالب بن عمر بن عبد الشمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوائی تھے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہی حبشہ آئے تھے۔ ابن اسحاق نے ان مہاجرین کی تعداد 10 بتائی ہے اور کہا ہے کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے یہی مسلمان سب سے پہلے حبشہ گئے تھے۔ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب روانہ ہوئے اور پھر یکے بعد دیگرے مسلمان حبشہ جانے لگے۔ ان میں وہ بھی تھے جو اپنے اہل کو لے کر گئے تھے اور وہ بھی تھے جو تنہا گئے تھے۔ ان سب کی تعداد ان 10 کو ملا کر جن کا ذکر ہم کر چکے 82 ہوئی۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کے ساتھ ان کی بیوی بچے گئے تھے یا جن کی اولاد حبشہ میں پیدا ہوئی اور جو تنہا گئے تھے۔ یہ صحابہ حبشہ چلے گئے اور رسول اللہ مکہ میں مقیم رہے اور اللہ کے لیے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر دعوت دیتے رہے۔ اللہ نے ان کے چچا ابو طالب اور ان کے خاندان کے دوسرے لوگوں کے ذریعے جنہوں نے آپ کی نصرت کا اقرار کیا تھا آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ قریش نے جب دیکھا کہ آپ پر کسی طرح قابو نہیں چلتا انہوں نے آپ کو کاہن، جادوگر اور آصف زدہ شاعر کہنا شروع کیا، اور جن لوگوں کے متعلق ان کو اندیشہ تھا کہ اگر یہ ان کی گفتگو سنیں گے تو ضرور ان کے پیرو ہو جائیں گے، ان کو قریش نے آپ کے پاس جانے سے روک دیا۔ اس زمانے میں یہ سب سے زبردست حربہ تھا جو انہوں نے آپ کے مقابلے میں استعمال کیا۔ عروہ نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے پوچھا کہ قریش اپنی عداوت کے اظہار میں سب سے زیادہ سخت بات رسول اللہ کے ساتھ کیا کی تھی؟ اس نے کہا میں قریش کے ساتھ موجود تھا، ان کے اشراف ایک دن حجر میں جمع ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ کا ذکر کیا اور کہنے لگے کہ اس شخص کے مقابلے میں جس نے ہم کو احمق بنایا، ہمارے آبا کو گالیاں دی، ہمارے مذہب کو برا کہا، ہماری یکجہتی کو پراگندہ کر دیا اور ہمارے معبودوں کو برا کیا، جس قدر صبر و ضبط ہم نے کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے جس پر اب تک ہم خاموش رہے ہیں۔ یہ وہی گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ نے رکن کو بوسہ دیا اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس جماعت کے پاس گزرے۔ انہوں نے آپ پر تنزن آوازیں کسے۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ ان سے بہت ایذا ہوئی جس کا اثر آپ کے چہرے پر نمایاں تھا۔ جب آپ دوسری مرتبہ ان کے پاس گزرے انہوں نے پھر آپ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے، اس سے آپ اور رنجیدہ نظر آئے۔ تیسری مرتبہ پھر گزرے انہوں نے پھر آپ کے ساتھ وہی کیا۔ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے معاشر قریش اچھی طرح سن لو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں تمہارے لیے قتل و ذبح لے کر آیا ہوں۔ اس جملے سے ان کے ہوش باختہ ہو گئے اور بلا استثناء سب کی خوف کی وجہ سے یہ حالت ہوئی کہ اپنی جگہ سہم گئے۔ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی پرندہ ان کے سروں پر بیٹھنے والا ہے۔ جو اب تک رسول اللہ کی شان میں ان میں سے سب سے زیادہ دریدہ دہن تھا وہی اب سب سے زیادہ آپ کی خوشامد اور مداحنت کرنے لگا، اور اس نے کہا ابوالقاسم آپ اپنے مکان میں اطمینان سے جائیں، آپ تو جاہل نہیں ہیں۔ رسول اللہ گھر واپس آئے۔ دوسرے دن قریش پھر حجر میں اکٹھے ہوئے، میں ان کے ساتھ تھا۔ اب پھر کل کا واقعہ کا تذکرہ نکلا۔ ایک نے دوسرے سے کہا دیکھا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس نے تم کو کیسا ڈانٹا، اس کی ایک دھمکی میں تم نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ اب وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ آتے ہوئے نظر آئے۔ آپ کو دیکھتے ہی یہ سب کے سب یک جان ہو کر آپ پر جھپٹے اور سب طرف سے آپ کو گھیر کر کہنے لگے تم ہمارے معبودوں اور مذہب کو اس طرح برا کہا کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نے آپ کی روا کا دامن پکڑا۔ یہ دیکھتے ہی ابو بکر صدیق آپ کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے تھے خدا تم کو ہلاک کر دے، کیا تم نے اس شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ سن کر انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور پلٹ گئے۔ یہ شدید ترین سلوک تھا جو میں نے قریش کو رسول اللہ کے ساتھ برتتے دیکھا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ
کہ سب سے برا سلوک جو تم نے مشرکین کو رسول اللہ کے ساتھ کرتے دیکھا ہم سے بیان کرو۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط آیا، رسول اللہ اس وقت کعبہ کے پاس تھے، اس نے آپ کی چادر کو آپ کی گردن سے لپیٹ دیا اور پھر بہت شدت سے آپ کا گلا گھونٹنے لگا۔ ابو بکر صدیق نے اس کے پیچھے سے آ کر اس کے شانے کو پکڑا اور دھکا دے کر رسول اللہ سے علیحدہ کر دیا، اور پھر ابو بکر نے کھڑے ہو کر کہا اے قوم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ سے اللہ کے قول ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب تک تلاوت کیا۔ ابن اسحاق کہتا ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے جس کا حافظہ اچھا تھا بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صفا کے پاس بیٹھے تھے، ابو جہل بن ہشام وہاں آیا، اس نے آپ کو ستایا، گالیاں دی، آپ کے دین کی مذمت کی اور کہا کہ تمہاری حقیقت ہی کیا ہے؟ رسول اللہ نے ایک لفظ اس سے نہیں کہا۔ عبداللہ بن جدعان التمیمی کی ایک آزاد لونڈی صفا کے اوپر اپنے مکان میں بیٹھی یہ باتیں سن رہی تھی۔ یہ کہہ کر ابو جہل رسول اللہ کو چھوڑ کر پلٹا اور کعبہ میں جو قریش کی چوپال تھی وہاں آ کر قریش کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حمزہ بن عبد المطلب کمان کاندھے پر ڈالے ہوئے اپنے پھندے کے شکار سے واپس آ رہے تھے۔ یہ بڑے شکاری تھے اور اکثر شکار کھیلنے جایا کرتے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ جب شکار سے واپس ہوتے تو گھر آنے سے پہلے کعبہ کا طواف کر لیتے، پھر قریش کی چوپال میں آ کر ٹھہر جاتے، سلام کرتے اور جو لوگ وہاں ہوتے ان سے بات چیت کرتے۔ یہ قریش میں سب سے زیادہ طاقتور آدمی تھے۔ جب یہ اس لونڈی کے پاس سے گزرنے لگے اس وقت تک رسول اللہ وہاں سے اٹھ کر گھر آ گئے تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ اے ابو عمارہ اگر تم یہاں کچھ دیر پہلے آئے ہوتے تو ابو الحکم بن ہشام یہاں بیٹھا ہوا ملتا، اس نے تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ جو گستاخی اور بےہودگی کی ہے وہ تم کو معلوم ہوتی۔ اس نے ان کو ستایا اور گالیاں دیں اور بہت ہی برا سلوک کیا، پھر وہ چلا گیا اور محمد نے اسے کچھ نہ کہا۔ چونکہ اللہ حمزہ کو اپنی کرامت سے سرفراز کرنا چاہتا تھا، یہ سنتے ہی ان پر سخت جوش اور غضب طاری ہو گیا۔ وہ تیز قدم بڑھاتے ہوئے کسی کے لیے راہ میں نہ ٹھہرے، حسب عادت کعبہ کے طواف کے لیے آج اس ارادے سے چلے کہ ابو جہل کو دیکھتے ہی اس کی خبر لیں گے۔ چنانچہ مسجد میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ابو جہل کو قوم کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا۔ یہ اس کی طرف بڑھے اور اس کے سرانے پہنچ کر اپنی کمان سے اسے ایسی ضرب سخت لگائی کہ وہ لہو لہان ہو گیا اور بری طرح زخمی ہوا۔ حمزہ نے کہا تو ان کو گالیاں دیتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ میں ان کا ہم مذہب ہوں، ان کے عقائد کا قائل ہوں، اگر ہمت ہے تو اب میرے سامنے کیا کہتا ہے۔ اتنے میں بنو مخزوم کے کچھ آدمی ابو جہل کی حمایت میں حمزہ پر اٹھے، مگر ابو جہل سے ان سے کہا کہ ابو عمارہ سے کوئی تعارض نہ کرو، بے شک میں نے اس کے بھتیجے کو نہایت سخت گالیاں دی تھیں، اس لیے ان کو جوش آ گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد حمزہ مسلمان ہو گئے اور ان کے اسلام لے آنے سے قریش کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ جیتے اور حمزہ ان کی حمایت اور مدافعت کریں گے، اس لیے اب تک جو وہ رسول اللہ کو دک کیا کرتے تھے اس سے دستبردار ہو گئے۔ عروہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود نے مکہ میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن صحابہ جمع تھے، انہوں نے کہا کہ اب تک قریش نے کلام اللہ کو بلند آواز میں نہیں سنا ہے، کون ان کو سنائے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا میں سناتا ہوں، اور صحابہ نے کہا ہم ڈرتے ہیں کہ تم کو ان کے ہاتھوں تکلیف پہنچے گی، ہم ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا کنبہ خاندان ہو جو ان سے ان کی حفاظت کر سکے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا مجھے اس بات کی اجازت دو، میری حفاظت اللہ کرے گا۔ دوسرے دن چاشت کے وقت عبداللہ بن مسعود مقام میں آئے، اس وقت قریش اپنے دیوان خانوں میں بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن مسعود مقام کے پاس کھڑے ہوئے اور انہوں نے بلند آواز میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پھر اسی صورت کو تلاوت کرتے ہوئے وہ قریش کی بیٹھکوں کی طرف چلے۔ قریش غور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ لونڈی کا بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ شاید محمد پر جو وحی آئی ہے اسے پڑھ رہا ہے۔ پھر وہ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے اور ان کے منہ پر تمانچے مارنے لگے۔
مگر یہ اسی طرح قرآن تلاوت کرتے رہے، اور جہاں تک اللہ کو تلاوت مقصود تھی وہاں تک پڑھ کر اپنے دوستوں کے پاس واپس آ گئے۔ ان کے چہرے پر تماچوں کے نشان موجود تھے۔ صحابہ نے کہا، ہم کو اسی بات کا تمہارے لیے اندیشہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، کبھی دشمنان خدا میری نظر میں اس قدر فرومایا اور حقیر پہلے نہ تھے جتنے کہ اب ہیں۔ تم چاہو تو کل پھر میں ان کے سامنے قرآن پڑھوں۔ صحابہ نے کہا، نہیں، اتنا کافی ہے، تم نے ان کو وہ سنا دیا جسے وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ جب مہاجرین حبشہ نجاشی کی سلطنت میں اطمینان اور سکون سے بس گئے، قریش نے ان مسلمانوں کے خلاف یہ سازش کی کہ انہوں نے عمرو بن العاص، عبداللہ بن ابی ربیعہ بن المغیرہ المخزومی کو نجاشی کے پاس بھیجا، اور اس کے لیے اور اس کی امراء کے لیے بہت سے طائف ان کے ساتھ بھیجے، اور ان سے کہا کہ نجاشی سے درخواست کریں کہ جو مسلمان اس کے پاس اور اس کی سلطنت میں ہوں وہ ان کے حوالے کر دے۔ یہ دونوں اس کام کے لیے نجاشی کے پاس آئے، اس سے اپنے آنے کی غرض بیان کی، مگر ان کو اس میں قطعی کامیابی نہیں ہوئی اور وہ اپنا منہ لے کر واپس آ گئے۔ عمر بن الخطاب اسلام لے آئے۔ یہ ایک نہایت زبردست، طاقتور اور جری آدمی تھے۔ ان سے پہلے حمزہ بن عبد المطلب اسلام لا چکے تھے۔ ان دونوں کے مسلمان ہو جانے سے اب اصحاب رسول نے اپنے میں زیادہ قوت محسوس کی اور اسلام قبائل میں پھیلنے لگا۔ نجاشی نے بھی اپنے یہاں کے پناہ گزینوں کی حفاظت و حمایت کی۔ اس سے قریش بہت طیش میں آئے۔ انہوں نے آپس میں مشاورت کر کے یہ عہد کیا اور اس کے لیے باقاعدہ عہد نامہ لکھا کہ ان میں سے اب آئندہ کوئی بنو ہاشم اور بنو المطلب سے نہ مناحقت کرے اور نہ تجارت کرے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک باضابطہ تحریری معاہدہ لکھا اور اس کی بجا آوری کے لیے سب نے سخت عہد و پیمان کیے اور اس کی شرائط کی پابندی کو اپنے اوپر زیادہ شدت سے لازم کرنے کے لیے اس معاہدہ کو کعبہ کے وسط میں لٹکا دیا۔ قریش کے اس بندوبست پر بنو ہاشم اور بنو المطلب ابو طالب کے پاس چلے گئے اور ان کے ساتھ ان کی گھاٹی میں جا رہے۔ بنو ہاشم میں سے ابو لہب عبد العزا بن المطلب قریش کے پاس گیا اور اس نے ابو طالب کے مقابلے میں ان کی امداد کی۔ 2 یا 3 سال مسلمان اس بے کسی کی حالت میں رہے، یہاں تک کہ ان کو زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ کھانے پینے کی تکلیف ہونے لگی، کوئی چیز ان کو پہنچتی نہ تھی۔ البتہ اگر قریش میں سے کوئی ان پر ترس کھا کر کوئی چیز بھیجنا چاہتا تو خفیہ طور پر پہنچاتا۔ اسی اثناء میں ایک دن ابو جہل کی حکیم بن حزام بن خویلد سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس کے ہمراہ غلام تھا جس پر گہیوں بار تھا۔ یہ اسے اپنی پھوپھی خدیجہ بن خویلد کے پاس جو رسول اللہ کے ساتھ ابو طالب کی گھاٹی میں تھیں لے جا رہا تھا۔ ابو جہل نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تم بنو ہاشم کے لیے کھانا لے جا رہے ہو، بخدا تم اسے لے کر یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ورنہ میں تمام مکہ میں تم کو رسوا کر دوں گا۔ اتنے میں ابو الجنتری بن ہشام بن الحارث بن اسد وہاں آ گیا۔ اس نے کہا، کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، یہ دیکھو، یہ بنو ہاشم کے لیے خوراک لے جا رہا ہے۔ ابو الجنتری کہنے لگا، یہ تو اپنی پھوپھی کے لیے جو محمد کے ساتھ ہے یہ خوراک لے کر جا رہا ہے اور اس نے آدمی بھیج کر اس سے منگوائی ہے، تم کیوں روکتے ہو؟ جانے دو۔ مگر ابو جہل نے نہ مانا۔ اس پر ان میں سخت کلامی ہوئی۔ ابو الجنتری نے اونٹ کا ڈاہٹا اٹھایا اور اس سے ابو جہل کو ایسی ضرب لگائی کہ وہ لہو لہان اور بے دم ہو گیا۔ حمزہ بن عبد المطلب کہیں پاس ہی تھے اور یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ قریش اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اس واقعے کی اطلاع رسول اللہ اور ان کے صحابہ کو ہو اور ان کو خوش ہونے کا موقع ملے۔ اس زمانے میں رسول اللہ دن رات اپنی قوم کو اعلانیہ اور خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے۔ آپ پر متواتر وحی نازل ہوتی رہی جس میں آپ کو امر اور نہی کی جاتی تھی۔ آپ کے دشمنوں کے لیے وعید آتی تھی اور آپ کی نبوت کے ثبوت میں مخالفین کے لیے دلائل و براہین نازل ہوتے تھے۔